السلام علیکم دوستو، ملک شجاعت کاکا صاحب کی نصیحت پر پجر سے ملنے اس کے ہاسٹل جاتا ہے، لیکن جب پجر ہاسٹل میں نہیں ہوتی تو ملک شجاعت حیران ہو جاتا ہے اور اسٹاف سے پوچھتا ہے پجر کہاں ہے۔ اسٹاف بتاتا ہے کہ پجر ایک دن سے ہاسٹل میں نہیں ہے۔ یہ سن کر ملک شجاعت گاڑی میں بیٹھ کر شہر کی طرف نکل جاتا ہے۔ راستے میں شیر کی گاڑی اس کی گاڑی کے سامنے آتی ہے۔ وہ گاڑی سے اتر کر شیر سے پوچھتا ہے کہ پجر کہاں ہے۔ شیر کہتا ہے مجھے پجر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، وہ لاسٹ ٹائم مجھے ہاسپٹل میں ملی تھی جب آپ نے وہاں سے ہم نکالا تھا۔ یہ سن کر ملک شجاعت بہت غصہ ہو جاتا ہے اور ہوا میں فائرنگ کر دیتا ہے۔ شیر کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ اپنے موبائل سے پجر کے موبائل کی لوکیشن ٹریس کرتی ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو کچھ لوگوں نے کڈنیپ کر لیا ہے اور وہ ایک صحرا میں ایک جنگل میں ایک سنسان جگہ ایک سنسان گھر میں موجود ہے۔ یہ سن کر ملک شجاعت بہت جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور ہوا میں فائرنگ کر دیتا ہے۔ شیر اپنے گاڑی میں بیٹھ کر اس لوکیشن کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ جب وہ وہاں پر پہنچتا ہے وہاں ایک سیکیورٹی گارڈ موجود ہوتا ہے۔ شیر گارڈ سے کہتا ہے راستے سے ہٹ جاؤ۔ گارڈ کہتا ہے میں تمہیں اندر نہیں جانے دوں گا۔ شیر جیسے ہی اپنی بندوق نکالتا ہے وہ ڈر جاتا ہے اور شیر ہیرو والی انٹری کرتا ہے۔ جب وہ اندر جاتا ہے اور دیکھتا ہے تو پجر رسیوں سے بندھی ہوئی ہوتی ہے۔ جب وہ بھاگتا ہے اور اس کو رسیوں سے آزاد کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بدر زمان کے جو آدمی ہے وہ آتے ہیں اور شیر کو کہتے ہیں خبردار اگر آپ نے اس کو کھولا تو ہم تم دونوں کو گولی مار دیں گے۔ تو اس دوران ملک شجاعت پولیس کو لے کر آ جاتے ہیں اور جب بدر جمال کے لوگ پولیس کو دیکھتے ہیں تو بہت ہی پریشان اور حیران ہو جاتے ہیں۔ تو شیر اس پولیس کو کہتا ہے کہ ان کو پکڑ لو۔ جب پولیس انہیں پکڑتی ہے تو شیر اس سے کہتا ہے کہ آپ کو اس کام کرنے کو کس نے کہا؟ تو وہ کہتے ہیں ہمیں بدر زمان نے کہا۔ وہ کہتا ہے کہ بدر زمان کو کال ملاؤ اور کہو کہ پجر کو ہم نے کڈنیپ کر لیا ہے اور تم یہاں پر آؤ۔ اس کو کال کرتے ہیں۔ بدر زمان جب اس گھر میں پہنچتا ہے تو وہ پولیس کو دیکھتا ہے، بہت حیران ہو جاتا ہے اور شیر کے پاؤں میں گر جاتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے، لیکن شیر کہتا ہے کہ بدر جمان اور اس کے آدمیوں کو جیل لے جاؤ اور اسے کورٹ میں ایک بڑی سزا سنا دو۔ پولیس اسے لے جاتے ہیں۔ ملک شجاعت پجر کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور جب شیر راستے میں آتا ہوتا ہے تو راستے میں احد اور نوکرانی کو ایک ساتھ دیکھتا ہے اور حیران ہو جاتا ہے۔ شیر اپنی گاڑی سے اتر کر احد اور نوکرانی کو پکڑتا ہے اور اسے اپنے گھر لے جاتا ہے اور احد سے پوچھتا ہے کہ تمہارا اور اس کا کیا رشتہ ہے کہ تم یہاں پر بیٹھے ہو؟ تو احد کہتا ہے کہ میں نے ان سے شادی کر لی ہے۔ تو وہ اپنے بہن کو بلاتا ہے۔ وہ ان کی بہن جب دیکھتی ہے کہ احد نے دوسری شادی کر لی ہے تو وہ شیر کو کہتا ہے کہ اسے پولیس کے حوالے کرو۔ اسے پولیس کے حوالہ کرتی ہے۔ تو ملک شجاعت شیر کے گھر آ جاتا ہے اور شیر سے کہتا ہے کہ میں کاکا صاحب کی نصیحت پر عمل کر رہا ہوں، تمہاری اور پجر کی شادی کر رہا ہوں اور ایک ہفتے بعد آپ کی اور پجر کی شادی ہوگی۔ تو شیر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ نکاح کا ٹائم آتا ہے۔ نکاح خوان کہتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ تو شیر کہتا ہے ہاں مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ پجر بھی کہتی ہے مجھے یہ نکاح قبول ہے، لیکن جب یہ لوگ جو ہے نکاح سے گھر جاتے ہوئے ہوتے ہیں تو تاج بیگم ملک شجاعت کی گاڑی کے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر سمیر نے مجھے اپنی زمین واپس نہیں دی تو میں بندوق سے اپنے آپ کو مار دوں گی۔ تو ملک شجاعت اس سے کہتا ہے کہ سمیر آپ کو آپ کی زمین واپس کر دے گا۔ یہ سن کر تاج بیگم بے ہوش ہو جاتی ہے اور گر جاتی ہے۔ جب اس کو ہسپتال لایا جاتا ہے تو ہسپتال میں ڈاکٹر اس کی چیک اپ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی دماغ میں چوٹ لگی اور وہ پاگل ہو گئی ہے۔ تو ملک شجاعت کہتا ہے کہ تاج بیگم کو اس کی سزا مل گئی ہے۔ تو شیر اور پجر خوشی خوشی سے زندگی گزار دیتے ہیں۔ شیر پجر کو ایک قیمتی تحفہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میری محبت کی نشانی ہے۔ پھر کچھ سمے بعد ان کا ایک بیٹا ہوتا ہے اور وہ خوشی خوشی سے زندگی گزارتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو پلیز شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔